بچوں کی بدتمیزی سے تنگ مائیں خزانے کی چابی سنبھال لیں۔ میں بہت دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی تھی کہ میرے دونوں بچے اب بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حاضر جواب اور کچھ بدتمیزی کی طرف جا رہے تھے، جو کہ کسی طور بھی میرے لیے قابل برداشت بات نہیں تھی۔ میں نے دن رات ان کی طرف خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ گھر سے باہر کے ماحول پر پابندی، گھر میں دوستوں کی آمد پر پابندی، ٹی وی میڈیا پر پابندی، سارا فارغ وقت بچوں کی طرف توجہ، ان کے ساتھ کھیل گود کے ذریعے تعلیم و تربیت کرنا شروع کی۔ پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دن بہت رو رو کر اللہ پاک سے مدد مانگتی رہی کہ یا اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ میں جیسا چاہتی ہوں ویسے کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک دن اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے ایک دم سے لگا کہ خزانے کی کنجی میرے ہاتھ لگ گئی۔ میرے دماغ کی بند کھڑکیاں کھل گئیں، میری تقدیر سنہار گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر، تو نے میری مدد فرما دی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنی امی کو فجر کی نماز کے بعد آٹا گوندتے دیکھا۔ وہ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی، ساتھ آٹا گوندتی، پھر دوپہر کے لیے سالن بنانا ہوتا تو بھی لہسن پیاز سبزی سب کچھ کرتے، اللہ کا ذکر لازمی ہوتا، اور امی یہی کہا کرتے ہیں کہ میں یہ سب اس لیے کرتی ہوں کہ کھانے میں برکت رہے، اس کی بدولت میری اولاد کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے من میں جانے والا نوالا بھی ذکر اللہ سے بھرپور ہو۔ اور مجھے فخر ہے کہ میرے سارے بچے اچھائی کی طرف ہیں، کوئی برائی میرے گھر نہیں آتی۔ میں نے خود بھی ایسا ہی کیا تھا، پر 4 ماہ سے میں بغیر درود شریف پڑھے کھانے پکانے کی طرف مگن رہی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے گھر سے برکت ختم ہو رہی ہے، میرے بچے بگڑ رہے ہیں۔ جب یہ سب یاد آیا تو میں نے دھیان سے ذکر اللہ کو کھانا پکانے میں لازمی شامل کر دی۔ مجھے ایک غیبی سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں تھوڑا بھی پکے تو بابرکت ہو جاتا، بچوں کی طرف سے بھی دل مطمئن ہو گیا۔ بیماریاں بھی جاتی رہیں، پانی بھی پیا تو اللہ پاک کا نام لے کر پیا، روزانہ شکرانے کے نوافل کو روٹین بنا لیا۔ مجھے کبھی اپنے گھر سے خوف محسوس نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں لگا کہ میرے گھر کہیں کوئی چور نہ آ جائے گا۔ زندگی بہت پرسکون سی ہو گئی۔ بس کچھ عرصہ غفلت کا گزرا، بے سکونی کا گزرا، اللہ پاک نے تھام لیا۔